بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بند میں اسلام کا پرچم دنیا میں لہرایا ہے، ظلم و ستم کے دور کے اندر حق کا دیپ جلایا ہے، دیوالہ ہے اس لشکر کے جاں بازوں سے، اس لشکر کے جاں بازوں سے ہر باطل گھبرایا ہے۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه۔ حضرات محترم، سابقہ خطبہ جمعہ میں معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہم بیت اللہ سے بیت المقدس تک کے کچھ احوال عرض کیے تھے۔ اس کے درمیان میں کچھ عجیب و غریب قسم کے واقعات جو اس سفر میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جن کا مشاہدہ کروایا گیا، وقت کی قلت کے پیش نظر میں ان واقعات کی طرف اشارہ نہیں کر سکا۔ طبرانی اور دیگر روایات میں حضرت سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایات موجود ہیں کہ آپ علیہ السلام کا گزر ایک ایسی قوم پہ ہوا، اس دوران آپ کو ایسی قوم دکھائی گئی کہ جو ایک ہی دن میں فصل بوتے ہیں اور کاٹ لیتے ہیں، جب کاٹتے ہیں تو پھر فصل ویسی کی ویسی ہو جاتی ہے، ادھر بوتے ہیں ادھر فصل کاشت ہونے کے قابل ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا جبریل سے کہ یہ قوم جو مجھے دکھائی گئی، یہ جو مشاہدہ کروایا گیا، اس قوم کا تعارف کیا ہے اور یہ کون سی قوم ہے؟ آپ علیہ السلام کو بتایا گیا کہ یہ آپ کی امت کے مجاہد لوگ ہیں، جنہوں نے راہ حق میں جہاد کیا، اعلی کلمت اللہ کے لیے اپنا آپ کھپا دیا، ایک جان تھی سو وہ بھی قربان کر دی، دین کے لیے، اللہ کی توحید الوہیت کے لیے، اسلام کے نفاذ اور نظام کے لیے
یہ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے رہے، اور یہی وہ لوگ ہیں جنہیں ایک نیکی کے بدلے میں 70 نہیں 700 تک اللہ نے ان کا اجر بڑھایا، اور آپ کو یہ دکھلایا کہ راہ خدا میں شہید ہونے والے کبھی ختم نہیں ہوا کرتے، رب کے نام پہ قربان ہونے والے کبھی وہ نسلیں ختم نہیں ہوا کرتی۔ اگر کسی کو یقین نہ آئے تو وہ تاریخ اسلام پڑھ کر دیکھ لے، ہر دور میں جو نسلیں کٹی ہیں وہی نسلیں اور ان کی اولاد بڑی ہے۔ جس قوم طبقے نے جہاد کا علم بلند کیا ہے، میرے رب نے اس قوم کو اور اس نسل کو فراوانی عطا کی ہے۔ تو اللہ یہاں پر یہ مشاہدہ کروانا چاہتے ہیں کہ اللہ اس کا نعم البدل عطا فرماتے ہیں۔ اس کی مثال ایسے ہے، ادھر بیج بویا جاتا ہے، ادھر فصل کٹ جاتی ہے۔ اگر میں فی زمانہ بات کروں، تم ایک ملا عمر کو شہید کرنا چاہتے تھے، کسی ایک مجاہد کو مار کر اللہ نے اتنا بیج پھیلایا کہ ہر گھر سے وہ لوگ پیدا ہوئے۔ کسی نے ایک حق نواز کو شہید کیا، اللہ نے اس کے بدلے میں سینکڑوں حق نواز پیدا کر دیے۔ تو معراج کی رات اللہ کے پیغمبر کو یہ منظر دکھایا گیا کہ جو راہ خدا میں جہاد کرے گا، اللہ کے راستے میں کٹے گا، اللہ کے راستے میں مرے گا، اللہ انہیں ختم نہیں کرتا، یوں بڑھاتا ہے جیسے یہ قوم ادھر بیج بوتی ہے، ادھر تیار ہو جاتی ہے فصل، پھر کاٹ دی جاتی ہے اور پچھلی فصل پھر تیار ہوتی ہے۔ یہ عجیب و غریب واقعات۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک ایسی قوم پر بھی ہوا کہ جو ایک ہانڈی میں پکا ہوا گوشت کھا رہے ہیں اور ایک ہانڈی میں کچا، گلا، سڑا، بدبودار، تعفن والا سڑا ہوا گوشت لوگ کھا رہے ہیں۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا آپ نے پوچھا یہ لوگ پکا ہوا صاف ستھرا گوشت کیوں نہیں کھاتے؟ یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبریل نے عرض کیا کہ یہ آپ کی امت کا وہ شخص ہے جس کے پاس حلال بیوی موجود تھی، پھر بھی انہوں نے ڈی گراؤنڈ کا مجرا کروایا۔ یہ لفظ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، مثال دے رہا ہوں۔ وگرنہ آپ علیہ السلام کو بتایا گیا کہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جن کے پاس پاک نکاح والی بیویاں موجود تھیں، لیکن اس کے باوجود یہ ناپاک عورتوں کے پاس آتے جاتے اور ناپاک لوگ ناپاک عورتوں کے ساتھ روابط، ناپاک مردوں کے پاس ناپاک عورتوں کا آنا، یہ راتیں وہاں گزارتے، صبح کہیں اور کرتے۔ یعنی ان کی جو کردار تھا وہ میری مرضی میرے جسم والا تھا۔ ابھی کل بھی پرسوں 8 مارچ کے 9 مارچ کے جلوس میں یہی عنوان اور نعرے تھے۔ اللہ کے پیغمبر کو معراج کی رات یہ قومیں دکھائی گئی ہیں۔ بندہ سمجھتا تھا کہ یار کیسے ہوگا، اللہ نے معراج کی رات اپنے نبی کو یہ دکھایا ہے کہ ایسے لوگ آپ کی امت میں آئیں گے، اور آج وہ آ چکے ہیں جو اعلانیہ سڑکوں پر اس قسم کے پلے کارڈ، اس قسم کے نعرے، اس قسم کے عنوان، اس قسم کا موقف لیے ہوئے ہیں۔ تو خیر میرے دوستو، یہ میرے نبی کو دکھایا گیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی قوم کے پاس سے گزرے اور ایک ایسی لکڑی کو دیکھا، جو کپڑا، جو چیز اس کے پاس سے گزرتی ہے وہ اسے پھاڑ دیتی ہے،
چاک کر دیتی ہے۔ تو پوچھا، آپ علیہ السلام کو بتایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں آپ کی امت میں آئیں گے کہ جو راستوں پہ بیٹھیں گے، گزرنے والوں پہ ڈاکے ڈالیں گے، جو راہوں پہ بیٹھ کر لوگوں کی مال ان سے محفوظ نہیں ہوگا، لوگوں کی عزت ان سے محفوظ نہیں ہوگی۔ آج آپ دیکھ لیں، کسی چوک چوراہے، کسی لین، کسی سڑک، کسی شاہراہ پر رات کا سفر کرنا، یہ ہمارے بچے، یہ پرسوں ترسوں کی بات ہے، حافظ علی جواد، حافظ رضا اقبال اور حافظ چاند عبید الرحمن، حافظ عباس، یہ سارے میرے شاگرد ہیں۔ یہ کسی بندے کو خون کی بوتل دینے کے لیے دیپال پور گئے، رات کا وقت تھا، واپس آ رہے تھے، تو رات میں راستے میں ان کی گاڑی کو روک کر، بندے دو ہیں، گاڑی کو روک کر فائر مارے گئے، ان سے پیسے لوٹے گئے، ان سے قیمتی اشیاء لوٹی گئی۔ تو اللہ کے پیغمبر نے یہ سارے احوال معراج کی رات سرکار کو دکھائے گئے، اللہ کے نبی نے آ کر بتائے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں۔ پھر آپ علیہ السلام کا گزر ایک ایسی قوم سے ہوا جو نہایت ٹھنڈی اور وہاں پہ خوشبودار ہوا آ رہی تھی، تو جبریل علیہ السلام نے کہا یہ جنت کی خوشبو ہے۔ پھر ایسی جگہ سے گزر جہاں سے بدبو آ رہی تھی، تو جبریل نے عرض کیا کہ یہ بدبو والی جگہ یہ جہنم کی بدبو ہے۔ اللہ کے نبی یہ سفر فرما رہے تھے۔ ابھی یہ 2-4 دن پہلے میں ایک جگہ پہ گفتگو کرنے کے لیے گیا، ایک پڑھا لکھا، بعض دفعہ بندے نا تحقیق کرتے کرتے دماغ کا کوئی نہ کوئی پیچ ایک آدھا ڈھیلا ہو جاتا ہے، پھر وہ معجزات پہ انگلیاں اٹھاتے ہیں، پھر وہ معجزات پہ سوال کرتے ہیں۔ کہنے لگا میں تحقیقی مقالہ لکھ رہا ہوں، میں تحقیق کر رہا ہوں، کس چیز پر؟ کہتا ہے معجزات پر۔ میں نے کہا مجھے تیری عقل پہ حیرانگی ہے، بھلا معجزات پر بھی کبھی کسی نے تحقیق کی ہے؟ بھئی کبھی کسی نے معجزات پر بھی تحقیق کی ہے؟ معجزہ تو کہتے ہی اس چیز کو ہیں جو انہونی ہو، جو خوارق کے طور پر ہو، جو خلاف عادت ہو، خلاف طریقہ ہو۔ اب حضرت مریم علیہ السلام، حضرت سیدہ مریم، حضرت مریم جس جگہ پہ ہیں، حضرت عیسیٰ کی ولادت ہوئی ہے، عیسیٰ کا باپ نہیں ہے، عیسیٰ کی ولادت بطور معجزہ ہوئی ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ پھر وہاں پہ آنن فانن کھجور کا اپنا پھل اتارنا، جبکہ موسم کھجور کا نہیں ہے، اور وہاں پر پھلوں کا آنا یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اب اس پر تم کیا تحقیق کرو گے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی اماں کی گود میں ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام بالکل ابتدائی چند گھنٹوں کا بچہ اپنی ماں کی گود میں بول کر کہتا ہے قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا۔ یہ بچہ چند گھنٹوں کا یہ بولا ہے، چند لمحوں کا بولا ہے، تو اس پر کیا تحقیقی مقالہ لکھے گا؟ سبحان اللہ۔ صالح علیہ السلام اللہ سے التجا کرتے ہیں، پتھر سے گابر اونٹ نہیں نکلتی ہے، یہ معجزہ ہے۔ اب اس پر تو تحقیق کیا کرے گا؟ کبھی سورج واپس نہیں پلٹا اور نبی کا اشارہ ہو سورج نماز عصر پہ آ جائے، یہ نبی کا معجزہ ہے، تو اس پر تحقیقی مقالہ کیا لکھے گا؟ اللہ کے پیغمبر بھنگوڑے میں ہیں اور سرکار کے ہاتھ مبارک ہلے ہیں، چاند نے کھیلنا شروع کیا ہے، تو معجزے پر یہ تحقیق کیسے لکھے گا؟ ابو جہل کے ہاتھ میں پتھر ہے اور وہ پوچھتا ہے بتاؤ میرے ہاتھ کے کینک میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ نبوت فرماتی ہے یہ میں بتاؤں یا تیرے ہاتھ کا کینکر بتائے، میں بتاؤں یا تیرے مٹھی میں بند چیز بول کر بتائے؟ اب ابو جہل کے مٹھی میں کینکر بولے ہیں، تیری تحقیق اس پر کیا کہے گی؟ یہ نبوت کا معجزہ ہے، گو مردہ ہے، اللہ کے نبی نے اشارہ کیا ہے اور گو بولی ہے، بول کر اس نے شہادت دی ہے، تیرا تحقیقی مقالہ یہاں پہ کیا کرے گا؟ معراج معجزہ ہے، اس پر تحقیق نہیں کی جاتی۔ بے شک نہیں، بے شک نہیں۔
معراج معجزہ معجزہ ہے، اور معجزات پہ عقیدہ رکھا جاتا ہے، معجزات پہ ایمان رکھا جاتا ہے۔ اصل میں اس کا سوال یہ تھا، کہتا ہے میں تحقیقی مقالہ لکھ رہا ہوں، میں نے آپ سے ایک سوال کرنا ہے۔ میں نے کہا جی فرمائیے۔ کہنے لگا یہ بتائیں کہ جس سواری پہ اللہ کے نبی سوار ہو کر گئے تھے اس کی ٹانگیں کتنی تھی؟ بے شک اللہ جس سواری پہ اللہ کے نبی سوار ہو کر گئے اس کی ٹانگیں کتنی تھی؟ میں نے کہا آپ کو سمجھ نہیں آئی؟ جب جس سفر کو اللہ نے شروع کیا ہے تو فرمایا سبحان اللہ بے شک سبحان الذی اسریٰ بعبدہ۔ تم ٹانگیں گننے کے لیے بیٹھ گئے اور اس کی تو رفتار اتنی ہے۔ کہنے لگا اچھا پھر دوسری بات یہ بتاؤ کہ یہ سفر زمین پہ تھا، یہ سفر براق کا یہ زمین پہ تھا کہ وہ قدم زمین پہ رکھ رہی تھی؟ میں نے کہا کہ براق ہے اور یہ برق کی جمع ہے۔ یہ زمین کا سفر جو بیت اللہ سے بیت المقدس تک ہے وہاں پر براق اترا ہے۔ براق کا اترنا بتاتا ہے کہ یہ سفر آسمان سے نیچے تھا، زمین سے اوپر تھا، اتنی تیز رفتاری سے تھا کہ تجھے اگر میں بوئنگ طیارے کی مثال دوں تو وہ بھی تجھے سمجھ نہیں آئے گی، وہاں پر بھی کچھ الجھنیں پیدا ہوں گی۔ یہ نبوت براق پہ سوار ہے اور اس کی رفتار اتنی ہے، یہ نیچے سارے مشاہدے کروائے جا رہے ہیں، قومیں دکھائی جا رہی ہیں، قافلے بتائے جا رہے ہیں، تعارف کروائے جا رہے ہیں، اور نبی علیہ السلام کو اتارا جا رہا ہے۔ اللہ کے پیغمبر کی سواری کا فضا میں سفر کرنا ان دلیلوں سے ثابت ہے کہ پیغمبر علیہ السلام کو بتایا گیا یہاں اتریں گے۔ کیوں؟ یہ سرزمین یثرب ہے، یہ مدینہ الرسول بنے گا، آپ یہاں پہ 2 نفل پڑھیں۔ اللہ کے پیغمبر کو بتایا گیا کہ آپ یہاں اتریں، یہ مدین ہے، آپ یہاں پہ نماز پڑھیں گے، آپ یہاں پہ اتریں۔ یہ طور سینہ ہے، پیغمبر کا یثرب پہ اترنا، طور سینہ پہ اترنا، مدین پہ اترنا، بیت اللہ پہ اترنا، یہ بتاتا ہے کہ وہ سواری زمین سے اوپر چل رہی تھی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک رسول صادق صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ رات بڑی عجیب تھی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مشاہدات کروائے گئے، اور اس پر ایک شاعر نے بڑا خوبصورت جملہ کہا، تابش حسن محمد تھی معراج کی رات، سبحان اللہ تابش حسن محمد تھی معراج کی رات، ہر چمکتے ہوئے ستارے کو پسینہ آ گیا۔ سبحان اللہ جو آسمان کا چاند اور ستارہ تھا نا وہ چمک رہا تھا، لیکن وہ دیکھ رہا تھا اس کی چمک کو۔ سبحان اللہ تابش حسن محمد تھی معراج کی رات، ہر چمکتے ہوئے ستارے کو پسینہ آ گیا۔ خیر میرے دوستو، رسول صادق صلی اللہ علیہ وسلم اقصیٰ میں پہنچے ہیں، اقصیٰ میں جسے بیت المقدس کہتے ہیں۔ میں بہت سارا حصہ اس لیے چھوڑے جا رہا ہوں کہ شاید پچھلے سال میں اس پہ کلام کر چکا ہوں۔ اللہ کے نبی کی سواری اتری ہے، اس سواری کو باندھا گیا ہے ایک پتھر کے ساتھ، پھر اللہ کے نبی اندر تشریف لائے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس میں اللہ کے پیغمبر تشریف لائے ہیں، اذان ہوئی ہے، اقامت کہی گئی ہے، اقامت ہو چکی ہے، پیغمبر دو عالم کا استقبال اللہ نے نبیوں سے کروایا ہے۔ توجہ رکھنا، جتنے نبی تھے اللہ کے پیغمبر سے پہلے وہ پہلے سے موجود ہیں، ان میں وہ نبی بھی ہیں جن پہ اللہ نے موت نازل نہیں فرمائی، موت طاری نہیں فرمائی، روح کو قبض نہیں کیا۔ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمانوں پہ اٹھائے گئے تھے، لیکن آج یہاں لائے گئے ہیں بیت المقدس میں۔ اللہ بتلانا چاہتا تھا کہ دنیا والوں دیکھو، جن جن کو میں نے نبی بنایا ہے، پھر میں وہی جملہ دہرانا چاہتا ہوں جو میرے اور آپ کے عقیدے کی عکاسی ہے، یعنی انبیاء اور صحابہ
یہ دو طبقے وہ ہیں کہ جن کا انتخاب رب کرتا ہے، بندوں کے بنانے سے یہ دو طبقے منتخب نہیں ہوتے، بندے کسی کو نبی نہیں بنا سکتے اور بندے کسی کو صحابی بھی نہیں بنا سکتے۔ نبی کا بنانا اور صحابی کا انتخاب، نبوت کا انتخاب، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہب ہوتا ہے۔ اللہ جن کو منتخب کرتا ہے، جنہیں اللہ نے نبی بنایا تھا، آدم تا عیسیٰ، ان سب کو اقسام اللہ نے بلوایا ہے تاکہ بعد میں آنے والا غلام احمد قادیانی جیسا دجال آئے نا، وہ دعوی نبوت کرے تو پتہ چل جائے یہ کذاب ہے، یہ جھوٹا ہے۔ مسیلمہ کذاب سے لے کر غلام احمد قادیانی تک جتنے بعض میں مدعیان نبوت آئیں تاکہ دلیل بن جائے، جو اقسام حاضر تھا وہ نبی تھا، جو اقسام نہیں تھا وہ نبی بھی نہیں تھا۔ اللہ نے آدم تا عیسیٰ سارے نبیوں کو جمع کیا ہے، آزان بھی ہوئی ہے، اقامت بھی ہوئی ہے، میرے نبی آئے ہیں جو وجہ کائنات ہیں۔ اللہ کے نبی مصلی امامت پہ جا چکے ہیں، پچھلا جمعہ میں عرض کر چکا ہوں، اور مسئلہ فاتحہ خلف الامام پر بھی میں بات کر چکا ہوں۔ اللہ کے پیغمبر نے نماز پڑھائی ہے، اب نماز مکمل ہوئی ہے۔ رسول صادق صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مصلی پہ بیٹھے ہیں، اتنے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو گئے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ نے دو محفلیں ایسی سجائی ہیں۔ نمبر ایک، عالم ارواح میں اللہ نے ایک اسٹیج لگایا ہے اور ان سب کو بلوایا ہے جو آج اقصا میں موجود تھے۔ اس سے قبل بھی ایک موقع آیا ہے جب ابھی کوئی انسان دنیا میں نہیں آیا تھا، ارواح کا جہاں تھا، اللہ نے وہاں پر ایک اسٹیج بنایا ہے، انبیاء کو بلوایا ہے، میرے نبی کو دلہے کی مانند وہاں پہ بٹھایا ہے۔ پھر رب نے ارشاد فرمایا ہے وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِکْمَةٍ، میرے اور آپ کے رب نے نبیوں کو بتلایا، میں مرادی ترجمہ کر رہا ہوں کہ نبیوں میں تمہیں نبوت بھی دوں گا، عزت بھی دوں گا، قدر و منزلت بھی دوں گا، مقام بھی دوں گا، مرتبت بھی دوں گا، کتاب بھی دوں گا، رسالت بھی دوں گا، عقل بھی دوں گا، فہم بھی دوں گا، حسن بھی دوں گا، جمال بھی دوں گا، معجزات بھی دوں گا، صفات بھی عطا کروں گا۔ یہ سارے کمالات تمہیں ملیں گے، لیکن شرط صرف ایک ہے، تم اس نبی کا اقرار کرو۔ سبحان اللہ۔ اس وجود کے صدقے سے تم آخر الزمان پیغمبر کی نبوت اور رسالت ختم نبوت کا اقرار کرو۔ جب سب نے کہا ہم اقرار کرتے ہیں تو بدلے میں اللہ نے نبوتیں عطا فرمائی ہیں۔ تو اس سے پہلے ایک جہاں، ایک اسٹیج، ایک عنوان بنایا گیا جسے عالم ارواح کہتے ہیں، وہاں پہ اللہ نے ان نبیوں کا انتخاب فرمایا ہے۔ پھر دوسرا موقع آیا ہے، نبی اپنے اپنے زمانے میں آتے رہے اور اپنی اپنی دعوت و تبلیغ کرتے رہے، اور میرے نبی کے وجود اور میرے نبی کی بشارت آ کر سناتے رہے۔ پھر میرے نبی دنیا میں آ گئے، پھر ایک رات معراج کی آئی ہے، میرے نبی کو گھر سے اٹھایا گیا ہے، بیت اللہ میں لایا گیا ہے، بیت اللہ سے حتیم والی جگہ پہ، حتیم والی جگہ سے چاہے زمزم پہ، وہاں سے شق صدر ہوا ہے، پھر براق پہ بٹھایا گیا ہے، پھر زمانہ گھمایا گیا ہے، احوال دکھائے گئے ہیں، قومیں بتائی گئی ہیں، یثرب دکھایا گیا ہے، نبی کو وہاں پہ لایا گیا ہے، بیت اللحم پہ نبی کو لایا گیا ہے۔ میرے دوستو، کوہ طور پہ نبی کا سجدہ کروایا گیا ہے، مدین والوں کو اعزاز دیا گیا ہے، اعزاز دیا گیا ہے، انبیاء کی قبور کو دکھایا گیا ہے، نبیوں کو نماز پڑھتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ یہ نبی کی سیر زمین کی تھی کہ میرے نبی کو مشرق و مغرب میں گھمایا گیا ہے، پھر بیت المقدس میں لایا گیا ہے، سارے انبیاء کو وہاں بلوایا گیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر میرے نبی نے نماز پڑھائی ہے۔ ادھر میرے آقا فرماتے ہیں کہ میں جب اس سفر پہ تھا نا، جو بیت اللہ سے بیت المقدس کی طرف تھا، تو میرا گزر موسیٰ کی قبر پہ بھی ہوا، انبیاء کی قبور کو دیکھا ہے، میرا گزر حضرت موسیٰ کی قبر پہ بھی ہوا۔ میرے نبی فرماتے ہیں رأیت موسیٰ قائما یصلی فی قبرہ، میں نے اپنے بھائی موسیٰ کو دیکھا کہ وہ قبر میں نماز پڑھ رہے تھے۔ اب ادھر موسیٰ قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں، ادھر نبی کی اقتداء میں نماز پڑھ رہے ہیں، سفر ایک ہے۔
میرے نبی کو وہاں پہنچایا گیا، نبی کے پہنچنے سے پہلے حضرت موسیٰ کو وہاں پہنچایا گیا، انبیاء کو وہاں بلوایا گیا، موسیٰ کو اگر قبر سے اٹھایا گیا تو عیسیٰ کو آسمانوں سے لجایا گیا، میرے نبی کا مقتدی بنایا گیا، میرے نبی نے نماز پڑھی ہے، اب نبوت تشریف فرما ہے، اتنے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اٹھ کر کھڑے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ جلسہ ہوا ہے سبحان اللہ، مقررین میں سبحان اللہ، نبی کی سیرت سبحان اللہ، ایک میں بیان کروں، ہمارے خطیب بیان کریں، بے شک، اور کیا شان ہے میرے نبی کی سبحان کہ اللہ، میرے نبی کی سیرت بیان کرنے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کھڑا کیا گیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ معراج کی رات ہے۔ سبحان اور بھائیوں معراج کو سمجھیں، معراج حلوے کھانے کا نام نہیں ہے، بے شک، پھلیاں ٹھوٹیاں بھرنے کا نام نہیں ہے، بے شک، کھاپا پروگرام نہیں ہے، بے شک، یہ سفر معراج یہ بتاتا ہے، قوموں کے احوال بتاتے ہیں، بے شک، چوری کا انجام، ڈکیتی کا انجام، زانی کا انجام، سودخور کا انجام، یہ سفر معراج ہے۔ معراج کا معنی یہ ہے کہ ان چیزوں کو جنہیں نبی نے دیکھ کر امت کو بتایا ہے، بندہ ان چیزوں سے باز آ جائے جن سے نبی نے روکا ہے، بے شک، یہ ہے معراج کا معنی۔ بے شک، تو میرے دوستو، ہم اسی بات پہ خوش ہیں، معراج دے روزے کنے نے؟ معراج دے روزے، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو خیر میں عرض یہ کر رہا تھا، میں پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تقریر فرمائی ہے، سبحان اللہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، سبحان اللہ، اور مجمع انبیاء کا ہے، سبحان اللہ، اللہ کی حمد و ثنا، سبحان اللہ، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تمام تر حمد سبحان، اس پاک ذات کے لیے ہے جو سبحان ہے، اس ذات کے لیے جس نے مجھے خلیل بنایا ہے، سبحان اللہ، ساری تعریفیں اس رب کی سبحان، جس نے مجھے خلیل بنایا ہے سبحان اللہ، اور مجھ کو پھر عظیم سبحان، ملک عطا فرمایا ہے، سبحان اللہ، امام و پیشوا بنایا ہے، سبحان اللہ، آگ سے نجات دی ہے، سبحان، آگ کو میرے لیے گلزار بنایا ہے، سبحان، میرے لیے ٹھنڈا کیا ہے اور ذریعہ سلامتی بنایا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کر اللہ کی توحید کے بعد میرے نبی کی شان میں خطبہ استقبالیہ پیش فرمایا ہے۔ حضرت ابراہیم کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے ہیں، حضرت موسیٰ نے ارشاد فرمایا کہ پاک ہے وہ ذات، ساری حمد و ثنا کے لائق ہے وہ ذات جس نے مجھ سے بلا واسطہ کلام فرمایا ہے۔ حضرت ابراہیم کلیم اللہ تھے، مجھ پر تورات نازل فرمائی ہے، فرعون کو ہلاک، بنی اسرائیل کو نجات اور میرے ہاتھ پہ عطا فرمائی ہے، میری امت میں ایسی قوم بنائی جو حق کے موافق ہدایت اور انصاف کرتی ہے۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کچھ نشاندہی کی، حضرت موسیٰ نے اللہ کی حمد و ثنا کی، میرے نبی کی شان، عزت و قدر و منزلت کا بیان کیا۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام نے بڑی دلچسپ قسم کی تقریر کی۔ حضرت داؤد نے کہا یہ سارے نبی اس جلسے میں اللہ کی حمد بیان کر رہے ہیں کہ جانے آنے والا بھی عظیم ہے، لیکن قربان جائیں لانے والا، جو لے کے جانے والا جسے رب کہتے ہیں، سبحان کہتے ہیں۔ یہ سارے نبی عقیدہ توحید بیان کر رہے ہیں، سارے انبیاء جس بات پہ متفق ہیں، اللہ کی توحید اور محبوب کی محبوبیت وہاں پہ بیان کی جا رہی ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کھڑے ہوئے، کہا ساری ثنائیں اس رب کے لیے جس نے مجھے ملک عظیم عطا فرمایا ہے اور مجھے زبور کا علم عطا کیا ہے، لوہے کو میرے ہاتھوں پہ نرم کیا ہے، اور لوہا آگ میں جا کر نرم ہوتا ہے۔ قربان جائیں پیغمبر کے معجزے پہ حضرت داؤد کا ہاتھ لگتا ہے
تو وہ لوہا فوراً موم ہو جاتا ہے. اور فرمایا میرے لیے پہاڑوں اور پرندوں کو مسخر کیا ہے. پرندے گفتگو کرتے ہیں اور حضرت داؤد سنتے ہیں. پہاڑ بھی مسخر ہیں حضرت داؤد کے ساتھ، وہ بھی تسبیح کرتے ہیں. حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا اور مجھ کو علم اور حکمت اور دل پذیری اللہ نے عطا فرمائی ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کھڑے ہوئے ہیں. حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھی تقریر کی ہے. کہا ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے میرے لیے ہوا اور شیاطین جنات کو مسخر کیا ہے. میرے یہ حکم سے چلتے ہیں. پرندوں کو اللہ نے بولیاں سکھائی ہیں اور جن پرندوں کی آوازیں میرے تک پہنچتی ہیں میں سنتا ہوں اور میرے ساتھ ان کے لشکر چلائے ہیں، انہیں مسخر کیا ہے. پاکیزہ سلطنت اللہ نے عطا کی ہے. میرے بعد کسی کے لیے اتنی بڑی سلطنت مناسب نہیں ہوگی جتنی بڑی سلطنت اللہ نے مجھے عطا کی ہے، اور اس میں کوئی حساب و کتاب. پھر یہی بات حضرت داؤد علیہ السلام فرما رہے تھے. اتنی نعمتوں کے باوجود محبوب آپ ہیں. سبحان اللہ، محبوب سبحان اللہ. اشارہ اصل میں یہ تھا. اور پھر حضرت عیسیٰ ابن مریم کھڑے ہوئے ہیں، اللہ کی تعریف فرمائی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ساری تقریر اللہ کی حمد و ثنا ہے. یہ لوگ کہتے ہیں کہ عیسیٰ رب ہے. حضرت عیسیٰ اسی بات کی تردید فرما رہے ہیں اس تقریر میں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ وہ اللہ جس نے مجھے اپنے کلمے سے بنایا، آدم علیہ السلام کی طرح بغیر باپ کے پیدا کیا، اور اللہ نے میرے لیے پرندوں کو اور مردوں کو زندہ ہونے کی طاقت دی ہے. میں کہتا ہوں قم باذن اللہ، یہ مردہ زندہ ہو جاتے ہیں. میں پرندوں کو بنا کر اسے میں پھونک مارتا ہوں، وہ اڑ جاتے ہیں. یہ ساری نعمتیں مادر ذات اندھا آ جائے میں ہاتھ رکھتا ہوں، اللہ بینائی عطا کر دیتے ہیں. مجھے ان معجزات سے نوازا ہے. تورات و انجیل کا علم عطا فرمایا ہے. مجھ کو اور میری ماں کو شیطان کے اثر سے محفوظ رکھا ہے، اور مجھ کو زندہ آسمانوں پہ اٹھایا ہے. مجھ کو زندہ آسمانوں سے اٹھایا ہے اور کافروں کی صحبت سے مجھے بچایا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور آج آپ کا دیدار کروایا ہے. سبحان اللہ. یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تقریر تھی. یہ ساری تقریروں کے بعد پھر صدر جلسہ امام الانبیاء سرتاج الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور آپ نے ارشاد فرمایا میں ساری تعریفیں اس رب کے نام کرتا ہوں جس نے مجھ محمد کو رحمت للعالمین بنایا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تمام عالم کے لیے بشیر بنایا ہے، نذیر بنایا ہے. مجھ پہ قرآن اتارا ہے. سبحان اللہ. مجھ پہ قرآن اتارا ہے جس نے تمام امور دینیا کا صراحتاً یا اشارتاً اللہ کے پیغمبر نے ذکر کیا ہے کہ اللہ نے ان ساری نعمتوں. اور پھر اللہ کے نبی یہاں پر بھی امت کو نہیں بھولے. فرمایا کہ میری امت مجھے اللہ نے بہترین امت عطا فرمائی ہے اور میری امت کے اولین و آخرین میری امت کو اولین و آخرین بنایا ہے. یعنی ظہور میں آخری امت، مرتبے میں اول امت. پھر میرے نبی نے کہا اللہ نے میرے سینے کو علم نشرح لاقا صدرک میرے سینے کو کھولا ہے. پھر میرے نبی نے فرمایا ورفعنا لک ذکرک میرے ذکر کو بلند کیا ہے. پھر میرے نبی نے کہا اللہ نے مجھے فاتح بنایا ہے. پھر میرے نبی نے فرمایا اللہ نے مجھے خاتم بنایا ہے، خاتم النبیین. فرمایا مجھے خاتم بنایا ہے. پھر میرے نبی نے فرمایا یعنی وجود نورانی اور روحانی میں سب سے اول اور ظہور جسمانی میں سب سے آخری نبی بنایا ہے. جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خطبہ تحمید سے فارغ ہوئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے جنہوں نے سب سے پہلے تقریر فرمائی تھی. سارے نبیوں کے خطاب سننے کے بعد حضرت ابراہیم کھڑے ہوئے ہیں. کہا سب انبیاء نے اپنے اپنے خیالات کا اظہار کیا، جس نے جو کہا وہ سچ کہا، لیکن یہ محمد الرسول اللہ جسے اللہ نے ہمارا امام بنایا ہے یہ ہم سب سے بڑھ کر ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ.
یہ جلسے کے جج کا فیصلہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ اکبر کبیر۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس میں ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ علیہ السلام حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت عرض کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا۔ سبحان اللہ۔ یہ میں روایتیں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آج کل تحقیق کے نام پر، جدت کے نام پر اللہ، بہت سارے لوگ معراج کے حوالے سے الجھنے پیدا کرتے ہیں اللہ، کہ جی وہ محض ایک خواب تھا، اللہ، محض ایک روحانی سفر تھا۔ اللہ۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا جب میں بیت المقدس کے اجتماع سے فارغ ہوا، سبحان اللہ، بیت المقدس کے امور سے فارغ ہوا، سبحان تو ایک سیڑھی لائی گئی۔ اس سیڑھی سے بہتر کوئی سیڑھی میں نے نہیں دیکھی۔ بے شک، یہ شرف مصطفیٰ سبحان میں سے ہے۔ یہ زینہ جنت الفردوس سے لایا گیا اور اس کو دائیں بائیں اوپر نیچے سے فرشتوں نے گھیرا ہوا تھا۔ سبحان اللہ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں نے ایسا زینہ، ایسی سیڑھی معراج عروج سے مشتق ہے۔ سبحان اللہ، سیڑھی کو کہتے ہیں۔ اب یہاں پہ سیڑھی لائی گئی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں نے اس سے بہتر سیڑھی زینہ نہیں دیکھا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ وہ سیڑھی تھی جس سے بنی آدم کی ارواح آسمان کی طرف چڑھتی ہیں، مرتے وقت میت کو اسی کی طرف سے نظر اٹھا کر دیکھتی ہے، اسی سیڑھی کی طرف، لیکن اسے اللہ نے مخصوص کیا، پھر فرشتوں کے حصار میں بیت المقدس میں پہنچایا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے رفیق سفر جبریل امین نے مجھ کو اس سیڑھی کی طرف اشارہ کیا ہے، پھر مجھے اس سیڑھی پہ چڑھایا گیا ہے، یہاں تک کہ آسمان کا ایک دروازے پہ پہنچا ہوں جسے باب الحفظہ کہتے ہیں۔ وہاں مقرر فرشتے کا نام اللہ کے نبی فرماتے ہیں اسماعیل ہے، جس کے متحد 12,000 فرشتے ہیں۔ یہ پہلا دروازہ ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں وہاں پہنچا ہوں، وہاں دستک دی ہے، وہاں 12,000 کا سیکورٹی کا انچارج وہ جناب اسماعیل نامی فرشتہ ہے جسے وہاں مقرر کیا گیا ہے۔ میرے نبی کی ملاقات، آسمانوں کی سیر اور انبیاء سے ملاقات، یہ مستقل ایک موضوع ہے۔ اللہ نے چاہا انشاءاللہ آئندہ جمعہ میں اس پر تفصیلی بات کروں گا، سدرۃ المنتہا پر بھی انشاءاللہ بات ہوگی، اور جتنے بھی آسماں ہیں وہاں جس جس سے جو ملاقات ہوئی، حوض کوثر کیا ہے، سدرۃ المنتہا کیا ہے، عرش معلیٰ کیا ہے، ایوان قدرت کیا ہے، میرے نبی کا پروٹوکول اعزاز کیا ہے، اس پہ انشاءاللہ بات کریں گے۔ لیکن اتنی بات یاد رکھیں، اس سفر میں میرے نبی کی جو بیت المقدس سے عرش معلیٰ تک کا سفر ہے، اس سفر میں میرے نبی کی 7 انبیاء سے ملاقات ہوئی ہے۔ سبحان اللہ، استقبال کے لیے انبیاء کو کھڑا کیا گیا، لیکن جن سے کلام ہوا ہے، جن سے ملاقات ہوئی ہے، کتنے نبی ہیں بھائی؟ 7 نبی ہیں۔ 7 نبی ہیں۔ بعض روایات میں تعداد اور بھی ہے کہ بعض آسمانوں پر 2 نبی، 3 نبی بھی سلام کرنے کے لیے تھے۔ میں کلام کی بات کر رہا ہوں۔ 7 انبیاء سے اللہ کے پیغمبر نمبر 1 حضرت آدم علیہ السلام جو انبیاء ہیں، یہ اولاد آدم ہیں، بابا ہیں حضرت آدم علیہ السلام، جس بابے نے اپنی دعاؤں میں مانگا تھا، آج اللہ نے ملاقات کروانا تھی۔ پہلی ملاقات حضرت آدم سے ہوئی ہے، دوسری ملاقات حضرت عیسیٰ سے ہوئی ہے۔ یہ کیوں ہوئی ہے؟ اس لیے کہ مشابہت تھی کہ حضرت عیسیٰ بھی زمین سے آسمان کی طرف گئے ہیں، پھر واپس بھی آئیں گے اور بیت المقدس میں بھی لائے گئے ہیں۔
یہ موسیٰ، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین سے آسمان کی طرف آدم سے ملاقات کیوں کروائی گئی؟ اللہ دکھلانا چاہتے تھے کہ یہ آدم ہیں، ان کی معراج، یہ آدم ہیں، یہ آپ کے جد امجد ہیں، لیکن یہ اوپر سے نیچے کی طرف آئے ہیں، آپ نیچے سے اوپر کی طرف جا رہے ہیں، فرق تو ہے نا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات کروائی گئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کروائی گئی، حضرت یوسف سے ملاقات کروائی گئی۔ سبحان اللہ۔ کہ جو حالات یوسف پہ آئے تھے وہ آپ پر بھی آئیں گے۔ اپنوں نے بیگانہ کر کے چھوڑا تھا، در بدر ہوئے تھے، گھر سے نکالے گئے تھے، پھر واپس آئے تھے، لا تثریب علیکم اليوم معاف کیا تھا، آپ بھی لا تثریب علیکم اليوم کے تحت معاف کریں گے۔ یہ ایک مماثلت تھی حضرت یوسف علیہ السلام کا دکھانا اس لیے بھی تھا کہ کائنات کے دونوں حسین ایک جگہ پہ جمع ہو جائیں، جنہیں اپنے حسن پہ ناز ہے وہ بھی دیکھ لے۔ حضرت یوسف بھی وہاں پہ ہیں، حضرت محمد بھی وہاں ہیں، اسی لیے تو تابش کہتا ہے کہ تابش حسن محمد تھی معراج کی رات، ہر چمکتے ہوئے ستارے کو پسینہ آ گیا۔ اب اللہ ملاقات کروا رہے ہیں کہ جسے آدھا حسن دیا وہ یوسف ہے، جسے سارا حسن دیا وہ محمد ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ اللہ دکھلانا چاہتے تھے۔ حضرت یوسف سے ملاقات ہوئی ہے، حضرت ادریس سے ملاقات ہوئی ہے۔ حضرت ادریس پہلے انسان ہیں جنہوں نے لکھنا پڑھنا شروع کیا ہے، تو اللہ نے ملاقات کروائی ہے۔ میرے نبی پہ پہلی وحی اقرأ بسم ربک الذی خلق پڑھنے لکھنے کی ہے۔ نبی نے بادشاہوں کو خط لکھنے تھے تو حضرت ادریس سے ملاقات کروائی ہے۔ یہ پہلا انسان جو لکھنے میں موجد ہے، سب سے اول ہے۔ اللہ نے حضرت ادریس کی ملاقات کروائی ہے۔ حضرت ہارون سے ملاقات کروائی ہے۔ حضرت ہارون سامری نے بت بنایا ہے، ایسے شعبدہ باز اس امت میں بھی آئیں گے۔ پھر مشرکین نے ان کی پوجا کی ہے، مشرکین قتل کیے گئے ہیں، آپ کی امت کے مشرکین آپ کے ہاتھوں قتل ہوں گے۔ حضرت ہارون سے ملاقات کروائی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کروائی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شام کا جہاد کیا ہے، ہاں لیکن شام فتح نہیں ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام شام کے جہاد کے لیے گئے ہیں، شام فتح نہیں ہوا۔ اور حضرت موسیٰ کے جانشین حضرت یوشع علیہ السلام نے، جو حضرت موسیٰ کے جانشین تھے، انہوں نے شام کو فتح کیا ہے۔ یہ اشارہ تھا میرے نبی، آپ کا کلمہ تو شام میں پہنچے گا، آپ جہاد کے لیے شام کا حکم بھی دیں گے، بشارت بھی دیں گے، آپ کی زندگی میں نہیں ہوگا، آپ کے غلام عمر ابن خطاب آپ کے جانشین فرمائیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کروائی گئی ہے۔ حضرت ابراہیم یہ آپ علیہ السلام کی نسل چلی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے ہیں، ایک کا نام اسماعیل ہے اور دوسرے کا نام اسحاق ہے۔ پھر حضرت اسحاق کی بجائے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے میرے نبی نے آنا تھا، تبھی اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بار بار ملاقات کروائی ہے۔ ایک منظر اور بھی ہے، آئندہ جمعہ وہاں لے کے جاؤں گا۔ اللہ نے اپنے حبیب کو حضرت ابراہیم کا مدرسہ دکھایا ہے، اور وہاں ابراہیم علیہ السلام تورات و انجیل نہیں قرآن پڑھاتے ہوئے دکھائے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ابراہیم علیہ السلام کو جس منصب پہ بٹھایا ہے، اس امت کے معصوم بچے جو حفظ قرآن کے دوران اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں، ان کے لیے اللہ ان کی ارواح کو وہاں پہنچاتے ہیں۔ انشاءاللہ اس پہ آئندہ جمعہ کلام کریں گے۔ خیر، یہ 7 انبیاء سے اللہ نے، جلیل القدر انبیاء سے اس معراج میں میرے نبی کی ملاقات کروائی ہے۔ اس میں کچھ حکمتیں جو میں نے اشارے کیے ہیں، جو ہمارے سمجھنے میں آتی ہیں، وہ یہی ہیں۔ خیر میرے دوستو، خلاصہ کلام یہ کہ معراج رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، اور معجزہ انہونی چیز کو کہتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو اپنے پیغمبر کے معجزات کمالات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔